بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے اور اپنے فضل سے تمہیں راحتیں دیں، باوجود اس کے تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ شکر کی حقیقت نعمت کا تصور اور اس کا اظہار ہے، اور ناشکری نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپانا ہے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ و دعوت کا اور لوگوں کو آپ کے اتباع اور اطاعت کا حکم دیا اور نافرمانی کرنے پر دنیاوی اور اخروی عذاب سے آگاہ کیا۔ اب ان آیات کریمہ میں اپنے انعامات و احسانات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ ان احسانات کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم نے تمہیں زمین پر قابض بنایا کہ جس طرح چاہو اس میں تصرف کرو۔ ہم نے تم کو زمین میں تمکنت اور قدرت عطا کی کہ جس طرح چاہو اس میں تصرف کرو، اور تمہارے لیے اس میں قسم قسم کے اسباب معیشت پیدا کیے تاکہ تم ان بے مثال نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ان دنیاوی نعمتوں کو سعادت ابدیہ کا ذریعہ بناؤ، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے احسانات کو شمار کراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، اس میں پہاڑ اور نہریں بنا دیں، اس میں مکانات اور محلات بنا دیے، اس کی نفع بخش چیزوں کو ان کے لیے مباح قرار دے دیا، ان کے لیے بادلوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ ان کے لیے زمین سے رزق نکالیں، اور اس نے اس میں ان کے لیے اسباب معیشت اور کمانے کے مختلف طریقے مہیا کر دیے کہ یہ لوگ تجارت کرتے اور حصول دنیا کے لیے مختلف انواع و اقسام کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اور زندگی گزارنے کے تمام اسباب مہیا فرمانا اللہ عز و جل کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، کیونکہ اس نعمت میں زندگی کی تمام تر نعمتیں آ گئیں۔ کھانے پینے، پہننے، رہنے وغیرہ کے لیے تمام مطلوبہ چیزیں اس میں داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ناشکری غالب ہے۔ لوگوں کی کم تعداد شکر ادا کرتی ہے، اور جو شکر ادا کرتے ہیں وہ بھی کما حق ادا نہیں کرتے۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، اس کے باوجود اکثر لوگ اپنے رب کا بہت کم شکر ادا کرتے ہیں، جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد فرمائے ترجمہ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہت عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی اس میں سے بہت سو پر انہیں فضیلت دی۔ بڑی فضیلت دینا شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے، جبکہ ناشکری یہ ہے کہ آدمی نعمت کو بھول جائے اور اسے چھپائے۔ قرآن و حدیث میں شکر کا حکم اور اس کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو، اور ارشاد فرمائے ترجمہ، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے۔
اور ارشاد فرمائے ترجمہ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، اگر اس کو راحت پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے، اور اگر اس کو ضرر پہنچے تو صبر کرتے ہیں اور یہ بھی اس کی کامیابی ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا جائے، اور زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کیا جائے اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں صرف ہونے سے بچایا جائے، حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے۔ اوپر کی آیات کریمہ میں نظر و تبشیر کے ساتھ لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی ترغیب دی، اور ترغیب میں نعمتوں کی کثرت کی طرف اشارہ تھا۔ اب یہاں سے نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ساتھ ہی شیطان کے حسد اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کرنے کی جدوجہد کا ذکر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ساری ضروریات انسانی حق تعالیٰ نے زمین میں رکھ دی ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، مگر وہ غفلت میں پڑ کر اپنے خالق و مالک کے احسانات کو بھول جاتا ہے اور انہی اشیاء میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے آیت کریمہ میں آخر میں بطور شکایت کے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ رب العالمین کے شکر گزار بنیں اور ہر طرح کی غفلتوں سے ہم بچ سکیں۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔